السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 اکتوبر 2021 تھی، جو کہ ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے 8 اکتوبر 2005 کی، کہ جس دن ہمارے آزاد کشمیر اور خصوصاً ان تمام آزاد کشمیر مظفر آباد کے ارد گرد ایریاز کی کہ جہاں پہ اس ارتھ کویک ہوا تھا اور اس زلزلے نے جہاں تک بھی اس نے اپنا وار کیا تھا، اس کی وجہ سے جہاں تک بھی متاثر ہوئے تھے علاقے، ان سب کے حوالے سے کہ یہ ایسا مشکل ترین اور یہ آزمائش کی گھڑی تھی ہمارے اوپر کہ اس کو ہم اس زلزلے کے وقت سے 2005 سے گزرے ہوئے آج 16 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو ایسا غم والا دن تھا اور ایسا جس سے ہمیں بہت سارے ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے ایسے معززین اور اپنے بہت سے قریبی رشتہ داروں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے فوت ہوتے شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور ان کی جانیں ہمارے ہاتھوں میں نکلتی ہوئی ہم نے ان کو دیکھا۔ تو اس کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہم سے بچھڑ گئے اس دن ہم سے، ہمارے جو بھی عزیز و اقارب رشتہ دار ہمارے اور جو بھی تمام ایریاز سے جو بھی وفات پا چکے شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ ویسے تو وہ ہیں بھی شہید ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو ان کے پسماندگان ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں جو ابھی اس دنیا میں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ دکھ ان کو پہنچا، اور ابھی جب بھی ان کے سامنے اس سانے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ اشک بار ہو جاتی ہیں ان کی آنکھیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا صرف اور صرف اس سانے سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم جب اکتوبر کا مہینہ آ جائے اور اس دن ہم لوگوں کو بٹھا لیں، دعائیں وغیرہ کروا دیں اور تھوڑے آنسو وغیرہ نکال دیں اور ان کے لیے بس رونا پیٹنا اور ان کے لیے ماتم کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیں اس دن ہمارے کتنے لاکھوں لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ ہم سے جدا ہو گئے ایک پل اور ایک لمحے میں، بالکل جس نے کوئی سکول جا رہا تھا، کوئی ڈیوٹی پہ تھا اور کوئی لوگ سفر میں تھے، ہر کوئی اپنے اپنے معمولات زندگی میں لگے ہوئے تھے، اور کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمیں ایک لمحے کے بعد ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم کس حالت میں اور کس طریقے سے ہماری موت ہونے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ یہ سبق آموز ہم سب کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہمارے لیے بھی اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے ہماری، اور ہمارے جو اہل و عیال میں سے جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم ایسے اعمال کریں کہ وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اہل و عیال کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہوں، کیونکہ تاکہ وہ ہماری آخرت کی زندگی میں ہمیں راحت کا سبب بن جائے ہمارے لیے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں زندگی کی اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے، کیونکہ اس سے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے ایک نہ ایک دن، چاہے وہ 1 سال رہے، 1 دن رہے یا 50 سال رہے یا 100 سال، جتنی بھی زندگی اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ یہاں پہ گزارنے کے بعد اس نے یہاں سے ایک نہ ایک دن لازمی جانا ہی جانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے، اس جہان فانی سے ہم نے کوچ کر جانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں آخرت کی زندگی کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور اس کی تیاری کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور کیونکہ ہمیں اس زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایک لمحے کے بعد، ایک پل کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم صرف ان چند سانسوں کے محتاج ہیں۔ یہ ذرا سی بند ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، چاہے ہم نے ساری زندگی دنیا میں کمانے کی خاطر ہم نے خرچ کر لی ہو۔ تو اس لیے ہم آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وقت ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم چند لمحوں کے بعد اس دنیا میں ہیں کہ یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہتر ہو جائے گی، اس کے لیے بھی ہم تیاری کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس میں بھی ہم راحت اور سکون کی زندگی ہم بسر کر سکیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم وہاں پہ بھی
یہاں کی دنیا کی زندگی میں بھی ہم دنیا داری کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں، دوڑتے رہیں، اور اس میں بھی ہم ناکام اور رسوا ہو جائیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم ذلیل و رسوا، اور وہاں پہ جو ناکامی اور ذلت جو وہ بھی ہمارا مقدر بن جائے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ جو بھی شہداء جو شہید ہوئے 8 اکتوبر 2005 کو، چاہے وہ آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا، چاہے وہ آزاد کشمیر کے ارد گرد ایریاز سے تھا، بلکہ جہاں کہیں سے بھی تھا، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کی منازل ان کی آسان فرمائے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں جن کو ابھی تک ان کے زخم نہیں بھر سکے ان کے دکھ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم ایسے جو بھی ناگہانی آفات آ جاتے ہیں ہمارے اوپر، جیسے زلزلہ وغیرہ ہو گیا، سیلاب وغیرہ، یا اس طرح کوئی بھی ایک حادثات ہو جاتے ہیں زندگی میں، ہمیں ان سے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں، روزمرہ زندگی میں کتنے ہی لوگ وفات پا جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کے حادثے کے تھرو، کوئی بیماری کی وجہ سے، مگر اس جو حقیقت ہے اس چیز کو ہمیں جاننا ہوگا، اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہی ہے، چاہے ہم جتنا پیسہ اکٹھا کر لیں، جتنا دنیا داری میں ہم پڑے رہیں، مگر ہم نے یہاں سے جانا ہی ہوگا ایک نہ ایک دن۔ تو اس کے لیے ہم کیوں نہ ہم اس زندگی کے لیے ہم تیاری کرنے والے بن جائیں، تیاری کرنے لگ جائیں، کہ اس چیز کا ہمیں معلومات تو ہم سب کو ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے فوت ہونا ہے، مگر یہ جو مشکل ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یقین ابھی اس طرح نہیں رہا کہ ہم نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایک تو اس یقین کو ہم نے پختہ کرنا ہوگا اپنی زندگیوں میں، اس یقین کو بٹھا کے اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا، تو اس لیے ہم آخرت کی تیاری اچھے سے کر پائیں گے، ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اور دوسروں کے بھی اس کی ترغیب دیں، اور ہم ہر لمحہ اپنا اس طرح گزاریں کہ تھوڑے ٹائم کے بعد ہم نے یہاں سے جانا ہے، اور اب ہمیں اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلی سانس ہم لے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے ہم تیاری کریں، ہم آخرت کی زندگی کی تیاری کریں کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایسے اعمال کریں جو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ رہیں آخرت کی زندگی کے لیے، اور ہمارے جو خاندان کے لوگ اور تمام مسلمان جو وفات پا چکے ہیں اس سے پہلے تو یا اس کے بعد وفات ہوں گے، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، ایسے اعمال میں ہم خود کو ڈال دیں اور ایسے اعمال کرنے والے بن جائیں۔